وہ تو ہم سب کو پسند ہے. اشفاق احمد صاحب کا نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا ایک پروگرام آتا تھا زاویہ کے نام. زاویہ پی ٹی وی سے آتا تھا. پی ٹی وی سے آیا کرتا تھا. کون مشہور. تو زاویہ کے اوپر نا انہوں نے وہ اپنی اسٹوری بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں جب میں گورنمنٹ کالج سے اپنی گریجویشن کر کے واپس اپنے گاؤں گیا تو ہمارا وہاں پہ کلچر ہے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ آپ جا کے سارے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کیا سیکھ کر آئے ہیں اور کیسا آپ کا وقت گزرا. تو کہتے ہیں جی میرے بڑوں نے کہا کہ جائیں آپ جا کے جو ہے ساروں سے مل کر آئیں. کہتے ہیں میں گھر سے گیا ساروں سے ملاقات کے لیے, تو واپسی بھی آتے ہوئے موچی جو ہمارے گاؤں کا تھا تو اس کے پاس میں گیا, اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. دوپہر کا ٹائم تھا تو اس کے جو جہاں پہ وہ اپنا سارا اس کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ تھیں. تو کہتے ہیں میرے پاس اور کوئی بات کرنے کی وجہ نہیں تھی تو میں نے مکھی کو ٹاپک بنا لیا اور میں نے کہا چاچا تینوں پتہ ہے ਜਿਹੜੀ مکھی تو ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, یعنی کہ ਇਹ مکھی ایک مکھی ایک اینگل سے نہیں ہزاروں اینگل سے دیکھ سکتی ہے. تو کہتے ہیں چاچا نے میری بات سنی, تھوڑی دیر کے لیے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر دیکھنے کے بعد کہا کہ پتر انہیاں اکھاں دا کی فائدہ, بہنا تو انہیں پھر گنتے ہی گا. Mark my words, after every recession, after every mishap, after every disaster, there comes an opportunity. Right. ٹھیک ہے, and that opportunity is like literally, you know, the people who have gone through that disaster, they deserve that opportunity. صحیح. مزہ آ رہا ہے بیداری میں. Alright جی, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف پاکی پارلر. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ تابش اور حسام ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ پہ. اور بفور موونگ آن ورڈس حسام ہیز سم اناؤنسمنٹس ٹو گو آن. پلیز حسام. ہاں تو جی, ہمارے لاسٹ ویک کے ونر ہیں کامران بخاری صاحب, فائزہ ہاشمی, فدا سلیم. That's very good, زبردست. تھوڑا سا سیگمنٹ کے اندر آپ نے چینجنگ بھی کی ہے, تھوڑی سی امینڈمنٹ. جی, ہم نے تھوڑا سا کیش پرائز اپنا چینج کیا ہے. پہلے ہمارا $50 ونرس کے لیے تھا, اب ہم لوگ 5 ونرس چوز کریں گے اپنے کمنٹ سیشنز کے اندر اور ہم ایچ ونر کو ہم $10 کیش پرائز دیں گے. اگین چلو یار یہ زبردست ہو گیا, ایکسلنٹ. ساتھ میں وٹ ڈو یو تھنک تابش, آپ آج کا کوشچن کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل اچھا ہے. یہ سوال آج کا یہ ہے کہ یہ بتائیں بل گیٹس نے مائکروسافٹ کب انوینٹ کیا تھا؟ زبردست, یعنی کہ بل گیٹس نے مائکروسافٹ کب فارم کی تھی. تو زبردست ہے. ایوری بڈی نوز کہ بل گیٹس از دی فاؤنڈر آف مائکروسافٹ. تو آپ نے ڈیٹ اپنی بتانی ہے اور اس کے بعد جتنی زیادہ آپ کی انٹریز ہوں گی اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے ون کرنے کے. تو چلیں لیٹس جسٹ موو ان ٹو دا پوڈ کاسٹ. ہاں جی, کیسا رہا آپ لوگوں کا ویک؟ سو فار سو گڈ سر. اچھا جی, تو سنا بڑی بارشیں ہوئی ہیں, بڑا زبردست قسم کا موسم رہا ہے سر. بڑی بارشیں ہوئی ہیں, بڑے سیلاب کے بڑے چیلنجز بھی آ رہے ہیں جو لوگ ان کے لیے امداد کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. دور سے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, آئی تھنک ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. یار ہم نے لاسٹ پروگرام پہ بھی بالکل ہم نے بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کی تھی اور ہم نے بیسکلی میٹیگیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ سیلاب کو کس طریقے سے آپ بیسکلی نیچرل ڈیزاسٹر آپ اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ جو کیجولٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ ابھی کیا سچویشن کیا ہے, کیا حالات نظر آ رہے ہیں؟ سر ابھی تو ایک میجر ایشو آیا ہے ہمارے پاس کہ 73,000 ہمارے پاس وومنس جو ہیں وہ پریگننٹ وومن ڈیو ہے نیکسٹ منتھ. اوکے, سو میٹرنٹی کے ایشوز آئیں گے. میٹرنٹی کے ایشو آئیں گے, یہ ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی سچویشن اور ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. یار کرنٹلی جو سچویشن ہمارے پاس ہے اس وقت, تو ہمارے پاس بائی آل مینس وہ ہمارے پاس وہ چینلز نہیں ہیں کہ لوگوں تک ان کو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پہنچائی جائے. وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوں, وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ کیش سے ریلیٹڈ ہوں. ڈیفینیٹ سی بات ہے, پانی تو آہستہ آہستہ اتر جائے گا, لیکن چونکہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہوئے ہیں, لوگوں کی بلانگنگس جو ہیں وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی ہوئی ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو ان کو وہ پہنچائی جانے والی چیزیں جو ہیں ان کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. پورے کچے مکان اجڑ گئے بیچاروں کے. وہ ساتھ میں
یہ ڈیزاسٹر کے ساتھ یہ ساری کی ساری اس کی امپلیکیشنز ہیں. وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ سنس ہمیں پتہ ہے سارا کا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا اس کیپیبل نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے. اور بائی چانس جو افسوس کی بات ہے وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیولپڈ سٹیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس قسم کی کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت نہ آنے دے. جو آپ کا انڈر ڈیولپڈ ہیں یا انڈر پریولیج ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمیجز نظر آئے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری یہ بھی چیزیں ہیں چونکہ آپ دیکھیں جن لوگوں کے جو بڑے زمین دار ہیں ان لوگوں نے اپنی زمینوں کے اوپر پانی نہ آنے کی یعنی کہ اس کو روکنے کے لیے جو بند باندھے تھے اس کی وجہ سے پانی کو ڈائیورٹ کیا ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ یہ آبادیاں موجود تھیں لوگوں کی. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ گونا گیٹ انٹو دی ڈیٹیلس بٹ اسٹل. اور ابھی اسی کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ساری جو امدادی کیمپینز جو لوگ رن کر رہے ہیں جو یہاں سے سامان لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ راستے کے اندر ان کے سامان کو لوٹ لیا جا رہا ہے, ڈکیتی پڑ رہی ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اب اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کراچی سے اتنی بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ زبردست بہت انکریڈبل کام کر رہی ہیں. بالکل بالکل. میں ذاتی طور پہ ان کا نام میں اپنے دل سے میرے لیے ان کی دعائیں نکلتی ہیں یار جو یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے ان کی سارے اس کام سے اور پرنٹ میڈیا بھرا ہوا ہے. تو لیکن ان لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ صحیح طریقے سے یہ ٹرانسپورٹیشن مینیج کس طرح کی جائے اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو نیڈی ہیں ان تک وہ تمام چیزیں پہنچیں گی کس طریقے سے. تو یہ ایک سب سے بڑا اس وقت جو ہے چیلنج آ رہا ہے. اور اس چیلنج کے اندر آپ کا جو پرسنل ہائیجین ہے, میڈیسن ہے, جو کہ بعد میں بہت زیادہ جو ہے کمپلیکیشنز کریٹ کرے گا. یہ بیسکلی پوسٹ فلڈنگ جو ہے یہ اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آئے گا آپ کو ہیلتھ کے ایشوز آئیں گے. صحیح. تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں ان کے پاس پہنچنا ضروری ہیں. سنس آپ نے ایک کویشچن بھی بیچ میں ابھی ریز کیا ہے کہ مور دین 70,000 جو خواتین ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ان کی مٹرنٹی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ کس طرح میٹ اپ ہوں گی. صحیح. اور ہمارے پاس جو ہم کلچرلی ہم جس طریقے سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے پاس جو اربن ایریاز ہیں اربن ایریاز کے اندر تو ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز ڈیولپڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے وہ ٹریٹ کر دیں گے. لیکن جو آپ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو بیسکلی جو ہے وہ مڈ وائف یا جس کو دائی بولتے ہیں تو ان کا کلچر یا ان کا کانسیپٹ موجود ہے جو کہ دیہاتوں میں ہمارے جو دیہاتوں میں جس طریقے سے جو ہمارے رورل ایریاز کے اندر جو ایک سارا سینیریو جس طریقے سے رن ہوتا ہے. تو موسٹ پرابلی ہوگا اس طریقے سے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان لوگوں کو بیسکلی فارمیشنز کرنی ہوگی اس قسم کی ٹیمز کی کہ وہاں پہ جو بیسکلی جو مردوں کی ریکوائرمنٹس تو خیر وہ ایک ڈفرینٹ ایک کیٹیگری ہے لیکن جو فیمیل نیڈز ہیں ان کے لیے ان لوگوں کو خود سے وہاں پہ ٹیم فارمیشن کرنی پڑے گی تاکہ وہاں پہ جو ان کی لیڈیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں. سنس ابھی جو ہم یہاں پہ چیلنجز ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان چیلنجز کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے سامان جاتے ہوئے پرابلم آ رہی ہے, پیسے جاتے ہوئے پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, گاڑیاں جو ہے وہ راستے میں روک لی جا رہی ہیں, لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی یہ اس کا بھی ہیوج پرابلم کہ آپ بڑے شہروں سے خواتین کو وہاں پہ بھیجیں جو وہاں پہ جا کے سروسز پرووائڈ کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے رورل ایریا میں لوگ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے. رورل ایریاز کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, وہ تو مردوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کمفرٹیبل ہوں کسی بھی طریقے سے, تو وہ باہر کی لیڈیز سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے اور وہ اسی طریقے سے چلتا ہے ان کا سیٹ اپ. وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, دس از دا کلچر. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کے سارے کام کرنے پڑیں گے. اور میں چونکہ میں تھوڑا سا ساتھ میں اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ انسٹیڈ آف لائک لٹلی یو نو helping the locals out over there, why not creating jobs, development, construction اور اس سلسلے کے اندر اس سارے انفراسٹرکچر کو ری ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ جابس نکالی جائیں اور ان جابس کے اگینسٹ لوگوں کی وہاں پہ ہیلپ کی جائے. کیونکہ جو سب سے بڑا ابھی پرابلم آنے والا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم دو چیزوں کا ہوگا. ایک ہیلتھ کا ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا اور روزگار, اور دوسرا جو ہے وہ انمپلائمنٹ کا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا انفراسٹرکچر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے, لوگوں کی زمینیں خراب ہو چکی ہوئی ہیں, زمینیں برباد ہو گئی ہیں. تو اب ان کو کمانا کس طریقے سے, کھانا کس طریقے سے. تو اس کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, جتنی بھی ایسی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے خوب پیسہ اکٹھا کیا ہے ڈونیشنز کی مد میں, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان آلسو,
تو ان لوگوں کو فوراً سے پہلے وہاں پہ اسمال اسکیل کے اوپر انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس کرنی چاہیے, اور اس کے اندر باہر سے نہ تو آرمی کو, نہ پولیس کو, نہ کسی اور بڑے شہروں سے کسی کو وہاں پہ جابس ملنی چاہیے. وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو وہاں پہ جابس ملنی چاہیے. بالکل. اور یہ جابس کا ان کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے آپ نے اور ہم نے ساروں نے وٹنس کیا تھا کہ ہیوسٹن کے اندر جب فلڈنگ ہوئی تھی تو ہمیں 6 مہینے لگے تھے میکسیمم سٹی کو بلڈ آؤٹ کرنے میں. صحیح, ٹھیک ہے, کوئی باہر سے نہیں آ کے لوگوں نے یہاں پہ کام کیا تھا, ہمارے اپنے لوگ تھے, ہمارے لوگوں کو جابس ملی تھیں. وہ بیسکلی ڈرین اوپننگ کی تھی, وہ سور کی تھی, وہ ڈیولپمنٹ کی تھی, وہ روڈ کنسٹرکشن کی تھی, وہ بلڈنگ مٹیریل کی تھی, وہ ری ڈیولپمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے, وہ واٹس ایور, وہ جو بھی تھا واٹس ایور, وہ یہاں کے لوکلس کو جابس ملی تھیں. اور انہوں نے کام بھی کیا تھا, اور انہوں نے ڈیفینیٹ سی بات ہے یار, کام ہر کسی کو کام چاہیے. مارک مائی ورڈز, آفٹر ایوری ریسیشن, آفٹر ایوری مس ہیپ, آفٹر ایوری ڈیزاسٹر دیر کمز این اپرچونیٹی. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ اپرچونیٹی از لائک لٹرلی the people who have gone through that disaster, they deserve that opportunity. صحیح. تو ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. آپ ان کو امداد کے نام پہ چندہ مت دیں, آپ زکوٰۃ مت دیں, خیرات مت دیں. آپ teach them how to fish, don't give them the fish. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت رائٹ ناؤ کرنٹلی جو سچویشن ہے اس سچویشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 1/3 آف پاکستان از انڈر واٹر رائٹ ناؤ. ہاں, ایک اور ہمارے پاس چیلنج ہے, میں دانش بھائی تھوڑا سا چاہوں گا آپ دونوں سے بات پوچھنا. جی, کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے جو کہ ہم ابھی پچھلے 1-2 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایون لوکل باڈیز بھی, ایون آرگنائزیشن بھی, ایون آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا گورنمنٹ لیول بٹ سرٹن آرگنائزیشن, اچھا بھائی کہ آپ ہمیں چندہ دیں یا امداد دیں, اور لوگ ایک اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد دے بھی رہی ہے, اور ایون پاکستان میں بھی لوگ چیریٹی کر رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں. مگر جو ہم یہ اتنے سارے فنڈز لے رہے ہیں, اس کا پراپر یوٹیلائزیشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں یار, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا, ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہر چیز آپ کو ڈیسینٹرلائزڈ انوائرمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, موو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہر چیز آن پیپر ہوگی, ہر پلان آف ایکشن آپ کو جو باڈیز کام کر رہی ہیں ان کا آلریڈی جو ہے نا وہ ڈیولپ نظر آئے گا, اور وہ خالی ڈیولپ نہیں ہوگا, وہ کام کرنے سے پہلے اناؤنس بھی کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کہ کتنے فنڈس چاہیے, کتنا خرچہ ہوگا, کتنے امپلائمنٹ کریٹ کریں گے وہ لوگ, ٹھیک ہے, کتنا ٹائم فریم ہوگا, ڈیڈ لائنز اس کی کیا ہوں گی, اور اس کو میٹ اپ کرنے میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. تو جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے, آسمانی آفت آتی ہے, تو ہم لوگ چندہ اکٹھا کرنے پہ لگ جاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپارچونیٹیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اس میں؟ امداد تو جمع ہوتی ہیں. دیکھیں ابھی اوورسیز کتنے لوگوں نے مدد کی ماشاء اللہ. ابھی عمران خان صاحب نے ٹیلیٹون جو چلایا اسی آن لائن, تو ان پہ بڑی, پر میں یہ میرا ایگزیکٹلی آپ کی گورنمنٹ کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر کو بحال کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور جو لوگوں کو جس بھی طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا ان کے جو بھی ڈیوز بنتے ہیں ان کے ڈیوز کلیئر کیے جائیں, اور پھر وہ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں یا کمپلیشن ہوئی ہے ان کے لحاظ سے ان سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپنے جو بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ اپنے ریونیو جنریٹ کر کے اپنے بزنس یا پروفٹ کے لیے کام کرتی ہے. فار پروفٹ کام کرتی ہے ہر گورنمنٹ. لیکن جو آپ کی جو جتنی بھی جو یہ بیسکلی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں اور جو چندہ اکٹھے کرنے والی ڈونیشنز کے اوپر کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں, وہ بیسکلی کسی اور طریقے سے کام کرتی ہیں. وہ آپ کے لیے جناب امدادی پیکیجز تیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسک نیڈز میڈیسنل نیڈز جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ موسٹلی جو ہے 80 to 90% جو فوکس ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ سبسڈائز بھی ہو جاتا ہے, کچھ زیادہ سرپلس ہو جاتا ہے, سرپلس ہونے کے بعد وہ واپس مارکیٹس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی جو ہے ٹرانسپیرنسی بھی نہیں آپ کو نظر آئے گی, آپ کو اتنا زیادہ ایکولیبریم آپ کو بیسکلی, کیونکہ پلاننگ کے بغیر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ افیکٹیز جو ہیں وہ کن کن علاقوں کے اندر کس کس طریقے سے ان کی بیسک نیڈس کیا ہیں اور آپ نے پوری کس طرح کرنی ہے. اور پھر دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ, ایکچولی یو آر پلاننگ فار دا نیکسٹ 10 days, فار دا نیکسٹ 5 days, یو آر ناٹ پلاننگ فار دا نیکسٹ 5 years. جتنا پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے, میں نے وہی بات اگین میں دوبارہ کر رہا ہوں تابش آپ سے, جتنا پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے اگر اس پیسے کو صحیح طریقے سے لگا دیا جائے اور لوگوں کو جابز روزگار مہیا کر دیا جائے
تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بہترین چیز ہوگی. اور آپ کے جو بڑے شہر ہیں, یہ سب سے بڑا جو ابھی پرابلم آئے گا نا آپ کو کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, یہ ان تمام شہروں کے اوپر آپ کو پریشر اور برڈن ملنے والا ہے ان تمام لوگوں کا جو لوگ گھر وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر آئیں گے. تو آپ کو خالی وہ برڈن جو ہے وہ صرف اور صرف نوکریوں کے اندر نہیں نظر آئے گا, آپ کو کرائم بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اور بہت سارے ایشوز نظر آئیں گے. تو آپ کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, آپ کی جو پارشل گورنمنٹس ہیں جو اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کرائم کو بیفور ہینڈ آپ نے روکنا ہے. کیونکہ لوگ ضرورت کی بیس کے اوپر کرائم کریں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے, انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہر ڈیزاسٹر میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا, سام بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ ڈاکو ہیں جنہوں نے ابھی لوٹ مار کی ہے 2 دن پہلے. ہاں, وہ بتا رہے تھے کہ امدادی ٹرک وغیرہ جا رہے تھے تو علاقائی لوگوں نے اس میں وہاں پہ لوٹ مار کرنا شروع کر دی. یار یہ ایک کلچرل ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کلچرل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان علاقوں کے اندر جو پاکستان کے رورل علاقے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی ریٹ جورسڈکشنلی آپ کو نظر آئے گی کہ جورسڈکشن ہے گورنمنٹ کی, لیکن ریٹ نہیں ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی. تو گورنمنٹ کی باڈیز وہاں پہ آپ کو کام کرتی نظر نہیں آئیں گی. اگر کام کرتی نظر آئیں گی تو سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی. اور اگر پراپرلی وہاں پہ انگیجڈ بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہیں. تو جب تک وہاں کا وڈیرا, جب تک وہاں کا ایم این اے, ایم پی اے, کسی بھی قسم کی کوئی بات, چودھری کوئی بات نہیں کرے گا, تب تک وہ لوگ انگیج نہیں ہوں گے کسی بھی مسئلے کے اندر سالو کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کے ریٹ ہے ہی نہیں یار ان علاقوں کے اندر, تو لوگ پرابلم کریں گے. ایک اور ہمارے پاس سوال اٹھتا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے, جو ایک سرٹن رپورٹ کے مطابق ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانی کا میک سینس کہ ہم بڑے شہروں سے بھی اگر ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے بھائی ڈونیٹ کر دیا, ہم بری ذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے, مگر اگر اسی چیز کو میں 2005 میں لے کے جاتا ہوں جی, تو مجھے یاد ہے ہم لوگ کالج اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو جب ڈیزاسٹر ہوا تو ہم لوگ باقاعدہ ایز اے والنٹیئرلی پی ایف میوزیم گئے, اور وہاں پر سارے ٹرکس تیار ہو رہے تھے, اور مطلب جو ساری امدادی سامان کی پیکنگ ہو رہی تھی اور اس کو لوڈنگ کرنا تھا. تو ہم تقریباً مور دین ویک ہم نے کام کیا. ہم صبح 9-10 بجے جاتے تھے اور رات کو 1-1, 2-2 بجے آتے تھے. تو ہمارے یا تو ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے یا ہمیں اور جاننے کی ضرورت ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, کہ سوشل ورک کا مطلب صرف امداد دینا یا لینا نہیں ہے, اور بھی پریپریشن ہے. آپ فزیکلی لوگوں کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں, ٹرو, یا اس کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں. اس کا آپ لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں. فزیکلی آ کے جتنا اچھا لوگ آپ سرو کریں گے زیادہ اچھا ہے, تو لوگوں کے پاس چیزیں پہنچیں گی. کیونکہ یہ میں نے بڑی محسوس کی کہ بھائی ٹھیک ہے فنڈ دینا لینا وچ از میک سینس, ٹھیک ہے, مگر ہم جو فار ایگزامپل جو فنڈ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا مگر کسی کے پاس ٹائم ہے, کوئی فزیکلی اویلیبل ہے کسی چیز کے لیے, تو آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور بہت سے فاؤنڈیشن کام کر بھی رہی ہے اس کے اوپر, بہت سے فاؤنڈیشن کام کر بھی. دیکھو یار, ان شارٹ سوشل ورکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 قسم کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 3 قسم کا کام کرتے ہیں. ایک آپ انسپریشن بیسڈ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, اور ایک آپ اپنی کمیونٹی یا سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی کمیونٹی اور سوسائٹی ہے وہ آپ کی انسپریشن نہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ آپ کے اوپر فرض ہے, کیونکہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہے. صحیح. تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا, آپ کو اس کے اندر اپنی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی اور اپنا وقت ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری آپ کی جو آپ ریگولر جابس کرتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, وہ آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کی انسپریشن ہے, وہ بھی آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو 2 جابس یا 2 کام اس قسم کے جو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ایک آپ نے سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ سوسائٹی کو واپس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سیٹ ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح دینی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ اس وقت بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ بھی اس وقت سوشل ورک کر رہے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ایک سیٹ اپ کے اندر یہاں پہ بیٹھ کے اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو کہ ان کو یا تو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرے گی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت. آپ بار بار جو یہ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں, جن چیزوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, آپ شاید کی بات ہے, دیر از اے پاسبلٹی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دا بیک آف دا ٹنل جو کسی کو نظر آ سکتی ہو. تو آپ بھی سوشل ورک کر رہے ہیں. تو سوشل ورک کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کو پیسہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو راستہ صحیح دکھا دیں گے نا, وہ بھی سوشل ورک ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن ایسے موقع کے اوپر اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی ضرور پٹ فارورڈ کریں. صحیح. کیونکہ آپ سیف ہوں گے تبھی آپ اپنی سروسز دے سکیں گے.
آپ سیف نہیں ہوں گے تو آپ کو ماچو مین یا سپر مین بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ 4-5 دوستوں کا گروپ جو ہے وہ بڑے بڑے تیر مار سکتا ہے اور آپ جناب سندھ کے ان علاقوں کے اندر گھس جائیں جہاں پہ صرف اور صرف ڈاکو راج ہے, تو وہ آٹومیٹکلی آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. صحیح. تو وہاں پہ گورنمنٹ کی جتنی بھی باڈیز ہیں, آرمی ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, ان لوگوں کو رابطہ کریں, ان کے جو وہاں پہ لوکلز ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کو رابطہ کریں, ان کو انفارم کریں کہ اس طریقے سے آپ لوگ آ رہے ہیں, تاکہ وہ آپ کو وہاں پہ ریسیو کریں اور پھر ریسیو کرنے کے بعد ان علاقوں کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ اوریجنل لوگ نیڈی موجود ہیں, جن علاقوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے, پرابلم کیا ہے. آپ کیسے جا کے وہاں پہ لوگوں کو فنڈز یا آپ ان کی جو ریلیف ہے پیکیجز وہ دے سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انٹرنل. تو آپ کو انٹرنلی وہاں پہ انفارمیشن چاہیے ان لوگوں کی, پلیز. صحیح. اور آج کل ایک نیوز سرکل کر رہی ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب گئے اور پتہ نہیں وہ کسی یو نے کوئی اجلاس میں کہیں کا اس میں گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے بلینز اور ملینز آف ڈالرز انہوں نے کلیکٹ کر لیے ود ان فیو آورز اور سم تھنگ. تو آئی ڈونٹ نو اٹس فیک اور ٹرو, بٹ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یار میں پہلے اس میں بولتا ہوں, میرے نظر سے نیوز نہیں گزری, پر میں اور دوست بھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بھائی ود ان پر کتنے گھنٹے میں انہوں نے کتنے ماشاءاللہ. نہیں, میں دیکھ رہا ہوں دانش بھائی بہت تنزیہ مسکرا رہے ہیں, میں ان کا اوپینین پہ ضرور لینا چاہوں گا. کتنے ٹریلین ڈالر نے جمع کر لیے. یار جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1.3 ٹریلین اپراکسیمیٹلی جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اکٹھا کیا, اور اس کے اندر ورلڈ بینک تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تھی, یونیسیف تھا, ریڈ کرسنٹ تھا, اور ممبر آف یونائٹڈ نیشنز. اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میرے پاس ابھی تک کوئی فیکچوئل کوئی اس قسم کی نیوز آئی نہیں ہے جہاں پہ مجھے پتہ چلے. میرے پاس جو سب سے بڑی جو فیکچوئل نیوز آئی وہ یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو 1.1 بلین ڈالر جو ریلیز کرنا تھا وہ ریلیز کر دیا. یہ میرے پاس نیوز ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو یہاں تک یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب سے جو 500 کروڑ کا وعدے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو ملیں کہ نہیں ملے. یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بلاول صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور لیکن انہوں نے اگر یہ کسی بھی طریقے سے اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی ہے تو اٹ واز اے لٹل ٹو مچ ایکچولی. کام تو سارے ہی کر رہے ہیں, اوپر سے راشن بھی پھینک رہے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں. یہ جو اوپر سے راشن, یہ ذرا اسٹوریز بتاؤ نا کیا اوپر سے راشن پھینک رہے ہیں کہ جا کے بوریاں پڑ رہی ہیں, لوگ بول رہے ہیں. نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے لیے ایک لوکل ویڈیو چل رہی ہے. بلوچستان میں ایک بندے نے پہاڑوں کے درمیان ایک ہیلی کاپٹر جا رہا ہے, امدادی ہیلی کاپٹر. آپ مدد چیک کریں, مدد کر بھی رہے تو کیسے کر رہے ہیں. اس بندے نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور امدادی سامان اوپر سے پھینک رہا ہے, ایون کہ اس کا اتنا گراؤنڈ ہے کہ ہیلی کاپٹر نیچے کر کے بھی پھینک سکتے ہیں, وہ اوپر سے پھینک رہے ہیں. اور یہ جب نیچے تھیلے گرتے ہیں یا فوڈ کے یا کسی بھی آپ کی جو بھی آپ اس کو آپ کی امداد ہے وہ نیچے جا کے پھٹ جاتے ہیں, تو یہ کسی کام کے نہیں رہتے. میرا خیال ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کتنی اونچائی سے پھینک سکتے ہیں تاکہ یہ خود بھی بچ جائے اور وہ تھیلے بھی امدادی تھیلے پہنچ جائیں لوگوں کے پاس. مزے کی بات ہے, وہاں سے پرندہ گزرا, پرندہ بول رہے مجھ سے بھی بڑا پرندہ آگے گا. اور اچھا ایک بات میں ایک بڑے مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہمارا یہ فلڈ کا سیزن اسٹارٹ ہوا ہے, سانگڑ کی سائڈ پہ, پیر بقرہ سائڈ جو ان کا جو ایریا ہے اس کے حوالے سے بڑی نیوز, مثلاً اتنی نیوز سوشل میڈیا پہ نہیں ہے مگر کچھ ذرائع سے بھی کچھ دوست صاحب سے پتہ چلا ہے کہ ان کی ورکنگ بہت زبردست جا رہی ہے. 24/7 فروٹ پرووائڈ ہو رہا ہے, شیلٹرز بن گئے باقاعدہ اور بن رہے ہیں, اور ان کی مطلب وہ اتنے ہائی لائٹڈ نہیں ہیں مگر وہ اپنے طور پہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس قوم سے آپ کا اور میرا تعلق ہے, یہ وہ قوم ہے جو مشکل وقت میں اپنا سب کچھ دینے کو راضی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. ہم لوگ دنیا کی چند ایک نیشنز کے اندر ہیں جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ پبلک ڈونیشنز کے اندر سر فہرست آتے ہیں. تو ہم چیریٹیز کے اندر بہت زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اور بہت سارے کام اس قسم کے بہت کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو لوگ سوات کلام پھنسے ہوئے تھے اور ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اور انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے اپنے کرائے جو ہیں وہ ختم کر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھانا بھی ملے گا, آپ کو رہائش بھی ملے گی, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کو جب تک دریا پانی اس کا کم نہیں ہو جاتا بالکل. تو یہ بیسکلی یہ انسانی جذبہ ہے یار. بالکل. اور یہ بیسکلی یہ ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اور خوش آئند بات ہے, اور یہ جہاں جہاں پہ بھی ہے بلکہ ان باتوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ جو کہنا ہے نا کہ نہیں یار آپ اس ہاتھ سے دیں اور اس ہاتھ سے چھپا لیں, تو میں آج کے دور کے اندر نا ڈونیشن جو ہے کسی بھی لحاظ سے, چیریٹی کسی بھی لحاظ سے,
کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں تاکہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ بک اپ کر سکیں, موٹیویٹ کر سکیں. تو آپ کی طرف سے کیا ہوا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ شاید کی بات ہے کسی اور کے لیے جو ہے وہ ایک موٹیویشنل کام ہو سکے اور وہ اس کے اوپر کام کرتا ہوا کسی کی ہیلپ کر سکے. صحیح. تو ضرور کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے جی کہ ابھی کچھ سوشل آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں فوراً ریکنسٹرکشن تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی اور مثلاً پانی آ رہا ہے یا فلو زیادہ تیز ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیمپریری آپ کے شیڈز بنا دیے جائیں یا آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس کچھ پرووائڈ کر دیا جائے کہ لوگ ایٹ لیسٹ چھت کے نیچے تو آ جائیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی تو لوگ سڑکوں پہ ہیں یا کناروں پہ بیٹھے ہیں, کچھ درختوں پہ بیٹھے ہیں. تو اس کے وینڈر سے بھی پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے جو اس کے وینڈرز ہیں جو اون کرتے ہیں وہ کمپنیاں, انہوں نے پرائسز ڈبل سے بھی اوپر کر دیے. تو یہ ایک بڑی جو کہ ایون اگر ایک ایکس اماؤنٹ آپ دے رہے تو اس کے آپ 3 times آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ اس کی پرائز ریز کر رہے ہیں. تو کیا ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوئی اپرچونیٹی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں ان سب چیزوں کو؟ یار دیکھو, تصویر کے ہمیشہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور آج بھی میرا خیال ہے یہ دوبارہ بات کر لیتا ہوں. مجھے اشفاق احمد صاحب بہت پسند ہے. وہ تو ہم سب کو پسند ہے. اشفاق احمد صاحب کا نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا ایک پروگرام آتا تھا زاویہ کے نام, زاویہ پی ٹی وی سے آتا تھا, پی ٹی وی سے آیا کرتا تھا, اور مشہور. تو زاویہ کے اوپر نا انہوں نے وہ اپنی سٹوری بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں جب میں گورنمنٹ کالج سے اپنی گریجویشن کر کے واپس اپنے گاؤں گیا تو ہمارا وہاں پہ کلچر ہے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ آپ جا کے سارے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کیا سیکھ کر آئے ہیں اور کیسا آپ کا وقت گزرا ہے. تو کہتے ہیں جی میرے بڑوں نے کہا کہ جائیں آپ جا کے جو ہے ساروں سے مل کر آئیں. کہتے ہیں میں گھر سے گیا ساروں سے ملاقات کے لیے, تو واپسی بھی آتے ہوئے موچی جو ہمارے گاؤں کا تھا تو اس کے پاس میں گیا, اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. دوپہر کا ٹائم تھا تو اس کے جو جہاں پہ وہ اپنا سارا اس کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ تھیں. تو کہتے ہیں میرے پاس اور کوئی بات کرنے کی وجہ نہیں تھی تو میں نے مکھی کو ٹاپک بنا لیا اور میں نے کہا چاچا تینوں پتہ ہے ਜਿਹੜੀ مکھی تو ویکھ رہے ہیں ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, یعنی کہ ਇਹ ਮੱਖੀ ایک مکھی ایک اینگل سے نہیں ہزاروں اینگل سے دیکھ سکتی ہے. تو کہتے ہیں چاچا نے میری بات سنی, تھوڑی دیر کے لیے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر دیکھنے کے بعد کہا کہ پتر انہیاں اکھاں دا کی فائدہ, بہنا تو انہیں پھر گنتے ہی گا. کی کہتا ہے صحیح بات ہے, بڑی زبردست بات کی. تو بڑی زبردست بات ہے. یہ میں آپ کے ساتھ اس ریفرنس کے اندر کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں پہ آپ کو لوگوں کی اچھائی نظر آ رہی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیسکلی آپ کسی کو ایموشنلی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کے سامنے آئے گا, مطلب انہیں کی سوچ پہ ڈپینڈ کرے وہ کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے سامنے آئے گا, جو بینیفٹ اٹھا رہے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے سامنے آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی اس چیز کا جو جواب ہے انہوں نے دینا, رائٹ, اللہ بہتر جانتا ہے یا حکومت وقت بہتر جانتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرے گی. ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بیک اپ کریں اور سپورٹ کریں اور موٹیویٹ کریں جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی اور یہ رسپانسبلٹی ہے ہم لوگوں کی. رائٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا جی, ایک بات بتائیے آپ دونوں کے ابھی یو ایس کے اندر, چلیے ہم نے خیر سلاب کور کر لیا, اور یو ایس اکانومک کنڈیشنز کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا یار, یو ایس کی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ اس وقت وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ریسیشن ایز آف ناؤ. ایوری بڈی نوز دیٹ. ایف ایم سی کی ہماری میٹنگ ہوئی لاسٹ ٹائم, ہم نے اپنا ڈسکس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس صبح جو ہے ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا بھی آیا. ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے منتھلی آتا ہے. تو ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا رہا ہے وہ 3.7% جو ہے نا ان امپلائمنٹ کا ریشو آئی ہے ہمارے پاس, جو کہ پچھلے مہینے سے بڑھ گئی ہوئی ہے. تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے تھوڑا تھوڑا جس بھی طریقے سے ابھی جس طرح ٹائم گزر رہا ہے کوانٹیٹیو ٹائٹننگ ہو رہی ہے, تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس جابس جو ہیں وہ ریڈیوس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جابس ریڈیوس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو اکانومی کے اوپر فرق پڑے گا. جس طرح جروم پاول نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یو نو دس از گن بی ہارڈ آن دی امیریکنس, دس از ناٹ گن بی ایزی, اٹس گن بی پینفل. سو اٹ از گن بی پینفل. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مجھے نا رونلڈ ریگن ایک صدر ہوا کرتے تھے یہاں پہ امریکہ کے, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بڑی پسند تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بیسکلی اکانومی کو مینٹین کرنے کے لیے نا مجھے بجٹ بیلنس کرنا ہے, مجھے اور کچھ نہیں کرنا. اوکے. اور بجٹ بیلنس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ کو سمپل سے ایک بتاتا ہوں کہ یو ایس کی جو ٹوٹل انکم ہے نا وہ ہے اپروکسیمیٹلی $4 trillion. ٹھیک ہے.
فیڈرل ریزرو کے پاس $4 ٹریلین آتا ہے خرچ کرنے کے لیے, جو کہ مختلف کاموں کے اندر, پروجیکٹ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے سالانہ. اور جب آپ سالانہ $4 ٹریلین کے اوپر $6 ٹریلین کے اپنے ایکسپینڈیچرس کریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ اور اپنی اکانومی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور وہ جو $2 ٹریلین آپ لے کر آ رہے ہیں, وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ آپ آؤٹ آف یو پرنٹنگ اٹ آؤٹ آف دا تھن ایئر ایکچولی, ٹھیک ہے. تو اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر. آپ اس کو جو ہے وہ آپ خود سے پرنٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ کرمبل اپ ہو گیا, آپ کے اوپر ایک لائبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یو ایس کو اس وقت اپنی جو ہماری ان ولفل پروگرامس ہیں یا جن کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں, ان کے اوپر اسپینڈنگ جو ہے وہ کنٹرول کرنی پڑے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر جو جی ڈی پی جس کے اوپر چلتا ہے پرائیویٹ سیکٹر, آپ کا بیسکلی جتنی انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اس ملک میں جہاں پہ بہت پازیٹیوٹیز ہے, وہاں پہ نیگیٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک میں آپ کو ایک ریفرنس میں کوٹ کر دیتا ہوں. میں نے جو آپ سے یہ جو ان ولفل جو یہ ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بل پاس ہوا, کانگریس نے پاس کیا, $3.5 ملین سالانہ ہیمسٹر کی فائٹس کے اوپر انہوں نے خرچ کیا. ہیمسٹر فائٹ کے اوپر, ہیمسٹر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چوہے ہوتے ہیں نا, چوہوں کی لڑائی کے اوپر انہوں نے خرچ کیا, ٹھیک ہے. اب وہ کتنی مزے کی بات ہے کہ یو ایس گورنمنٹ اتنے بڑے لیول کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا, ان چوہوں کے اندر انہوں نے بیسکلی نا 3 مختلف کیٹیگریز ڈیولپ کی. ایک وہ جن کے اوپر اینابولک اسٹیرائڈز انہوں نے لگائے, ایک وہ جن کو کوکین کا استعمال کروایا, اور ایک وہ جو جنیرک تھے جن کے اوپر آرگینکلی کوئی کام نہیں ہوا تھا. اور پورا سال ان کے اوپر ٹیسٹ ہوتے رہے, ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اینابولک اسٹیرائڈز جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. تو یہ ایکسپینڈیچر جو ہے یہ بہت غلط ہے. ساتھ میں ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئرس سالانہ اپراکسیمیٹلی $8 لاکھ خرچ کرتا ہے اپنے ایجنٹس کے اوپر ان کو نئی گنز پرووائڈ کرنے میں, ٹھیک ہے. اب آئرس کے جو ایجنٹس ہیں وہ نارملی وہ دے ورکنگ بیہائنڈ دا ڈیسک, ٹھیک ہے. وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو آڈٹس کرنے کے لیے جاتا ہوتا ہے, بڑی کمپنی کے اندر جاتے ہیں, ان کو اپنی سیکورٹی کے لیے گنز کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا وہ ٹیلی فونس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گنز کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ یا تو ہوتا ہے کہ ڈی اے ہے یا پولیس ہے یا آرمڈ فورسز ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ان کے لیے گنز کا ایک سیپریٹ بن رہا ہے. تو وہ سمجھ آئرس کے لیے آپ کو $8 لاکھ کس لیے چاہیے سال کا. تو اسی طریقے سے ملٹیپل بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آئرس والے آڈٹ کے لیے کال کرتے ہیں, گن ہوتی بولتے ہیں بول جلدی تو فون کروا دوں گا. آئرس کی تو کال آ جائے تو سمجھ لو کہ گولی لگ گئی تمہیں. والا حساب ہوتا ہے. اچھا, آئرس کی بات ہو رہی ہے, ایکسکیوز می. تو آپ کو ساتھ میں یہ بھی انفارمیشن دیتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ٹیکس ریٹرنس جو تھے وہ اسٹک اپ تھے. ہاں, لاسٹ ایئر سے. لاسٹ ایئر کا مطلب 2021 کے جو ٹیکسز جو سبمٹ ہوئے ہوئے تھے وہ آٹومیٹکلی اسٹک اپ ہوئے ہوئے تھے. یہ برانڈ نیو نیوز ہے, یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں کہ آئرس اس وقت بہت انڈر پریشر تھی کانگریس کی. تو کانگریس اس کو بار بار پریشرائز کر رہی تھی کہ وہ کلیئر کرے لاسٹ ایئر کے اور جو 2021 کے جو آپ کے ٹیکس کے بیک لاگس ہیں ان کو, تو وہ آٹومیٹکلی انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا ہوا ہے. فائنلی جن لوگوں نے اپنا 2021 کے جو ٹیکسز فائل کیے ہوئے تھے ان کو سپٹمبر 30 تک رسپانس مل جائے گا, ان کو ان کے ریفنڈس مل جائیں گے اور ان کے ٹیکس ریٹرنس کے اوپر آ جائے گا کہ یور ٹیکس ریٹرن ہیز بین ریسیوڈ ایکچولی. تو اس کے اندر جن لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا, ایسے انڈیویجولز اور ایسے بزنسز جن کا آیا تھا فیلئر ٹو انکر یور ٹیکس ریٹرنس یا آپ کے کریڈٹس, تو وہ آٹومیٹکلی ان کو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹکلی وہ بھی خود ہی جو ہے نا وہ ویو آف ہو جائے گا سپٹمبر 30 تک. اور جنہوں نے ٹیکسز فائل نہیں بھی کیے ہوئے انڈیویجولز اور بزنسز, ان کے پاس سپٹمبر 30 تک کا ٹائم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اٹس اے گڈ نیوز فرام دی آئرس. میں نے کہا ساتھ میں بات ہو رہی ہے آئرس کی, تو میں یہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرتا ہوں. تو اچھا, مجھے اب یہ بتائیں یار کہ پاکستانی کرکٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں, ذرا تبصرہ کریں آپ دونوں کے, کیا سلسلہ کیا چل رہا ہے پاکستانی کرکٹ میں. آج بڑا اچھا میچ ہوا صبح پاکستان سے ہانگ کانگ. اوکے, تو ماشاء پاکستان بڑی پرفارمنس دی 190. پاکستان ورسز ہانگ کانگ. ہاں, اور اچھا ہانگ کانگ کی مزے کی بات یہ کہ ہانگ کانگ سے میچ ہو رہا پر سارے دیسی
नहीं सारे नहीं भाई, कुछ है पर कैप्टन हमारी बोले यार चलो यार एशियन शक्ल दिखेगी, एशियन तो सच्ची शक्ल बताऊं मेरा तो दिमाग ही नहीं मान रहा कि हांगकांग की टीम भी हो सकती है यार। बिल्कुल। अच्छा मैंने कुछ सुना है, कुछ लोग कहते हैं हांगकांग में नहीं पाकिस्तान भी है। अच्छा सीरियसली? तो कैसा मैच कैसा रहा? मैच बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान ने 193 193 का टारगेट दिया था, Okay. दो खिलाड़ियों के नुकसान पे, 38 और उसके बाद 38 पे ऑल आउट किए पाकिस्तान ने। तो बॉलिंग ऑलवेज अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, मगर बैटिंग ने आज थोड़ा अच्छा किया था कि बाबर आजम हमारा अर्ली आउट हो गया था। अब परसों जो मैच है बहुत बड़ा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो गेम, इंडिया का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा बड़ा मैच बड़ा होता है। मैच है। अब लेट्स सी देखें क्या होता है। एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड है, दोनों टीम Excited अच्छी हैं, दोनों टीम बहुत अच्छी हैं। प्रेडिक्शंस क्या है? आप दोनों अपनी अपनी सेपरेट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। सर मैं 50-50 बोलूँगा क्योंकि दोनों अच्छा खेल लिए, कुछ भी हो सकता है। एज फार एज वी आर गोइंग, ठीक है आज की जीत मगर हांगकांग से जीतें ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। मगर ऑफ कोर्स जो हम अभी लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि हाँ बैटिंग फैक्टर्स वो लोग चैलेंजेस ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा पिक भी करते हैं सिचुएशन को और उसको रिजॉल्व भी करते हैं। हमारा ये होता है कि अगर एक लाइन लग गई है तो उसको कम बैक करने के लिए हमें बड़ा वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है हमारी बैटिंग लाइन के लिए। बॉलर्स फिर भी कर जाते हैं। पर हमारे जो पाकिस्तान का जो कप्तान है वो बहुत अच्छा टीम को लेके चल रहा है। लेट्स सी अब जो इंडिया का मैच है, मैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हूँ तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान जीते, पर इंडिया भी कोई इतनी इजी आपका लोअर बैटिंग ऑर्डर अगर चले तब आपको तीर मार सकते हैं, मगर अगर लास्ट मैच की तरह हुआ। बाय द वे अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेल लिया इस टूर्नामेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। भाई बांग्लादेश खेल रहा है, वो तो बाहर हो गई, वो तो बाहर हो गई, श्रीलंका ने उसको आउट कर दिया, श्रीलंका ने आउट कर दिया। अच्छा वैसे जो आपकी जो कन्वेंशनली बहुत अच्छा खेलने वाली टीम्स हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, लाइक श्रीलंका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इनके बारे में क्या रिस्पॉन्स या आप लोगों को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नजर आता है? सर अभी तो इंडिया पाकिस्तान को एशिया कप है, पर वर्ल्ड कप अभी जो है, वर्ल्ड कप भी सर पे T20 वर्ल्ड कप उस पर ये टीमें होंगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक चैंपियन टीम है, वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा उन्होंने जीता हुआ है, पर इंडिया भी कुछ पे मगर अभी रैंक्स में ऊपर इंग्लैंड चल रहा है। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेल बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत जबरदस्त। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा। स्ट्रीट क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान में खेली जाती है, अब अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और जाहिर सी बात है हमारे रीजन के अंदर ज़्यादा है। और मज़े की बात है जिन रीजन्स के अंदर स्ट्रीट क्रिकेट नहीं है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। सही क्या समझते हैं क्या वजह है? हम स्ट्रीट क्रिकेट खेलने की वजह से हम अपनी क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं असल में नहीं, हम जब स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं हम मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, उनके लिए प्रॉपर ग्राउंड बना, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं बने हुए। ग्राउंड एक ज़माने जब बने होते तो लोग खेलते थे, अब ग्राउंड नहीं है, लोग गलियों में खेलते हैं। ओके तो उसमें गाड़ी भी आ रही है, लोग आ भी आ रहे हैं, लोग की खिड़कियाँ भी टूट रही हैं, गालियाँ भी पड़ रही हैं, पर लड़के खेल रहे हैं। तो ये फ़र्क है, ये मज़ा है कि भाई गाली आज नहीं सुनी तो दिन नहीं गुजरेगा हमारा। ये चल रहा है। मगर नहीं गाली तो वैसे भी देते हैं ये यार, वो पिच के वो जो पीछे कैमरा लगा हुआ होता है विकेट्स के अंदर, वो बहुत सारी चीजें आपको बताता है। वो तो भाई ऐसी ऐसी गाली देते हैं, क्रिकेट में गाली थी वो सारा क्रिकेट दिया है, ऐसी ऐसी गाली आती है जिसकी क्या बात है यार। मगर अगर आप सीनियर प्लेयर्स देखें जब वो अपने वाक़यात बता रहे होते हैं अपने के पहले के, तो वो कहते हैं नहीं ये चीज़ हम ऑन एयर नहीं बता सकते, तो उसका यही मतलब होता है ना। हाँ बस ऑन एयर नहीं हम बात कर सकते इस चीज़ के ऊपर। तो पारल मेरा ख्याल है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आपके पास कोई और चीज़ है डिस्कस करने के लिए? नहीं सो फार आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। आज का सवाल दोबारा से रिपीट कर दें ताबिश। सवाल ये है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब इन्वेंट किया था? ओके दैट साउंड्स प्रीटी गुड। और साथ में जो हमारे जो न्यू क्विज विनर्स होंगे उनकी जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए हसाम। उनकी क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट सेम ही है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें अपना कमेंट्स दीजिए, हमारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और उसके बाद फिर हम उसमें से 5 लकी विनर चूज़ करेंगे जिसमें हम ईच लकी विनर को हम $10 कैश प्राइज देंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज का पॉडकास्ट यहाँ पे क्लोज करते हुए एक छोटी सी सेइंग कह देता हूँ कि इट्स योर लाइट दैट लाइट्स द वर्ल्ड। ठीक है, तो कीप शाइनिंग। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे हसाम को ताबिश को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम।